ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثيل له ولا ضد له ولا ند له ولا إله غيره ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ونذيرنا وبشيرنا محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان اللہ سبحان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس
ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. روز اجل جو پیمان کی دنیا میں وہ پیمان بھول گئے، جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. دنیا کا تو گھر آباد کیا، دنیا کا تو گھر آباد کیا، عقبہ کا مگر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آسان بھول گئے. نمرود نہیں، شیطان نہیں، دنیا میں کیا یاد نہیں، کیا لوٹ کی امت یاد نہیں، کیا لوٹ کو بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، اور داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگا لیا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے. اے ایمان والو، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے. اللہ بشک صبر کرنے والوں کو ساتھ. جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ تصور مت کرو، وہ زندہ ہیں اور تمہارے عقل و شعور میں نہیں آ سکتے. نبی پاک نے فرمایا کہ لوگوں میرے صحابہ کو گالی مت دو، جو میرے صحابہ کو برا کہتا ہے اس پر میری، خدا کی اور ساری کائنات کی لعنت لاتی جاتی ہے. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. میرے واجب الاحترام بزرگوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات تلاوت کی. سرور کائنات، فخر موجودات، ساقی کوثر، رہبر و رہنما، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پڑھ کر سنایا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اصل طریقے سے بیان کرنے کی اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بیان کر لینے کے بعد اے اللہ سامعین کے سننے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. دعائی الفاظ کے بعد مختصر سے وقت کے لیے جو میں نے اپنی تقریر کا موضوع رکھا وہ گزشتہ جمعہ والا ہی ہے، یعنی خلیفہ سوم سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا جائے گا. محمدی مسجد والوں، اللہ تعالیٰ نے میرے اصحاب رسول کا بہت بڑا مقام بنا رکھا ہے. اصحاب رسول کون؟ میرے پاس زبان نہیں کہ میں اصحاب رسول کی شان بیان کر سکوں، آپ کے پاس وہ کان نہیں جو اصحاب رسول کی شان سن سکیں. مزے کی بات ہے کہ اصحاب رسول کا مقام سمجھنے کے لیے میرے نبی پاک کی زبان ہونی چاہیے اور اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. کون اصحاب رسول؟ اتنے خوش قسمت کو اصحاب رسول. ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ
ہمیں نبی کی زیارت کرا دے. ہم روزے رکھتے ہیں اللہ نبی کا چہرہ دکھا دے. ہم حج کرنے جاتے ہیں اللہ قیامت کے دن نبی کی چہرے کی زیارت نصیب فرما دے. ہماری ساری زندگی کی نمازیں، ہماری ساری زندگی کے روزے، ہماری ساری زندگی کے حج، ہماری ساری زندگی کی عبادتیں صرف اسی پر منحصر ہیں. اللہ ان عبادتوں کے صدقے قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی زیارت اور حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دے. محمدی مسجد والوں یہ تو بات ہے. آؤ میں آپ کو 1400 سال پہلے وہ اصحاب رسول کا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں جو میرے نبی پاک کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. کتنے خوش قسمت تھے جو براہ راست میرے نبی کے چہرے کی زیارت کیا کرتے تھے، جو براہ راست میرے نبی کی گفتگو سنا کرتے تھے. وہ کتنے خوش قسمت تھے جو میرے نبی کی آنکھوں کو دیکھا کرتے تھے. وہ کتنے خوش قسمت تھے جو میرے نبی کی زبان سے قرآن سنا کرتے تھے. وہ کتنے اصحاب رسول خوش قسمت تھے جو میرے نبی پاک کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے. میرا نبی دعائیں کرتا تھا، وہ میرے نبی کے ساتھ دعائیں مانگا کرتے تھے. وہ اصحاب رسول کون اصحاب رسول؟ محمدی مسجد والوں بس ایک ہی نکتہ یاد رکھیے. اصحاب رسول وہ جو آسمان پر ہوں تو آسمان کے ستارے، زمین پر ہوں تو بصیرت کے مینارے، قرآن میں ہیں تو قرآن کے سپارے، میرے نبی کے ساتھ ہیں تو سارے کے سارے ہمارے. یہ اللہ نے میرے نبی کے تین شکے بنا رکھی ہیں، 3 سٹیج بنا رکھے ہیں. فرمایا کہ سب سے پہلے اسٹیج رسول، سیج رسول، بیٹے رسول. اب یہ 3 حصے اللہ نے میرے نبی کی زندگی میں بنا رکھے. اسٹیج رسول کون، سیج رسول کون، بیٹے رسول کون، یہ 3 چیزیں ہیں. فرمایا اسٹیج رسول اصحاب رسول ہیں، سیج رسول ازواج رسول ہیں، بیٹے رسول آل رسول ہیں. پھر اللہ نے بتا دیا لوگوں میرے نبی پاک کے قریب آنا چاہتے ہو تو پھر اصحاب رسول کو دیکھو، ازواج رسول کے کردار کو دیکھو اور آل رسول کے میدان کربلا کے اندر اس کردار کو دیکھو. تمہیں میرے نبی کے خاندان کے، میرے نبی کے اسٹیج کے، میرے نبی کے سیج کے، میرے نبی پاک کے پیٹ کے وہ کردار دنیا میں دکھا دیا گیا. اور اللہ نے کہا دنیا والوں آؤ، اگر میرے نبی پاک کے قریب آنا چاہتے ہو وہ کردار بناؤ جو 63 سالہ زندگی کا کردار اصحاب رسول نے اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے جب میرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہونے لگے، کہنے لگے کہ لوگوں او صحابیوں مجھے میرے اس پرانے کفن میں ہی لے کر مجھے دنیا کے اندر سے رخصت کر دینا. یارو یہ کتنے لوگ صحابہ خوش قسمت تھے، کتنے مبارک لوگ تھے، کتنی عصمتوں والے تھے. انہی عصمتوں میں سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. محمدی مسجد والوں دہشت گردی اسلام میں اس لیے حرام ہے، دہشت گردی اسلام میں اس لیے حرام ہے کہ اس کا نشانہ اصحاب رسول بھی بنتے رہے. فاروق اعظم کو شہید کیا گیا، عثمان غنی کو شہید کیا گیا، حضرت علی کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسن کو شہید کیا گیا، حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا. اسلام کے اندر اس لیے اللہ تعالیٰ نے دہشت گردی کو حرام رکھا ہے. فرمایا کہ خبردار، اللہ نے جو جہاد کا سسٹم الگ رکھا ہے، جہریت کا سسٹم الگ رکھا ہے، اصحاب رسول کا مقام الگ رکھا
رکھا ہے۔ فرمایا کہ جب میرے نبی کا دل کیا کہ یارو میں جاؤں، میں خانہ کعبہ کے اندر طواف کر کے آؤں، عمرے کی سعادت حاصل کر کے آؤں، سارے صحابہ سے کہا صحابیوں مجھ محمد کا جی چاہتا ہے کہ میں مدینے سے کعبے جاؤں، وہاں پر عمرہ کروں، کعبے کا طواف کروں۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر کسی صحابی کو پہلے وہاں پر بھیج دیجیے گا، حالات کا جائزہ لیجیے۔ اس کے بعد سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کیا گیا، کہا گیا کہ تمہارے تعلقات زیادہ ہیں، تم جاؤ وہاں سے ملاقات کر کے آؤ، ان کے ساتھ معاملات طے کراؤ، جب طے ہو جائے گا پھر ہم لوگ عمرے کے لیے یعنی کہ آپ بیت اللہ کی طرف آ جائیں گے۔ تھوڑی عرصے کے بعد اطلاع ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی جب وہاں پر پہنچے، مکہ قریشین سرداران مکہ کہنے لگے اے عثمان تم آؤ، تمہیں ہم طواف کرنے کی اجازت دیتے ہیں، تم مقام ابراہیم پہ نماز پڑھو، ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، تم صفا مروہ کا دور کرو، ہم تمہیں اس کی اجازت دیتے ہیں، لیکن تمہارے نبی کو ہم اجازت نہیں دیں گے، تمہارے نبی کو نہیں آنے دیں گے۔ حضرت عثمان غنی کو کہا گیا تم جتنا مرضی طواف کرو، تمہیں اجازت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے او جہلو، او مکہ کے سردارو، تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں نبی کے بغیر طواف کروں گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں نبی کے بغیر مقام ابراہیم پہ کھڑا ہوں گا؟ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں نبی کے بغیر صفا مروہ کا دور کروں گا؟ مجھے قسم ہے رب العالمین کی، میری عقیدہ میرا نظریہ یہ کہ اگر میرے دل میں میرے نبی کا پیار نہیں ہوگا، اگر میں نبی کی اجازت کے بغیر کعبے کا طواف کروں گا تو خدا کی قسم میرا ایمان ہے کہ اللہ یہ میرا طواف کبھی قبول نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں، میں طواف نہیں کروں گا جب تک میرا نبی نہیں آئے۔ ادھر نبی پاک کو اطلاع پہنچ گئی کہ حضرت عثمان غنی کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ حضور کریم نے 1400 صحابہ ایک درخت کے نیچے اکٹھے کی، ایک بگول کے درخت کے نیچے میرے نبی نے منبر لگایا، 1400 صحابہ سامنے بیٹھ گئے۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں ہمیں پتہ چلا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، اب بتاؤ کیا ہم اسے بدلا لیں؟ 1400 صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے، ہم آپ کے ساتھ کعبے میں جا کر جائیں گے، عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیں گے۔ حضور کریم نے فرمایا صحابیوں پھر یہ مجھ محمد کا ہاتھ ہے، تم سارے صحابہ کا ہاتھ۔ 1400 صحابہ نے میرے نبی پاک کے ہاتھ میں بیعت کی، یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ ادھر بیعت ہو رہی تھی، ادھر میرے نبی پاک کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا جا رہا تھا، ادھر سے اللہ تعالیٰ بھی بول اٹھتا ہے، اللہ کہتا ہے جبرائیل آج میرے نبی نے میرے صحابہ سے بیعت لی ہے، جاؤ سارے صحابہ کو خوشخبری سنا دو، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ نہیں مانگی مسلمان، اللہ تعالیٰ نے میرے
عثمان غنی ایک دن سارے صحابہ میرے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ایک یہودی کے پاس کنواں پڑا ہے، وہ ہماری عورتوں کو پانی نہیں بھرنے دیتا، لین میں ہماری خواتین لگی رہتی ہیں، بڑی مشکل سے ہم پانی بھر کے لاتے ہیں، اس نے سودا کر رکھا ہے، بڑا ہمیں تنگ کرتا ہے۔ حضور کریم نے وہاں صحابہ بیٹھے تھے، حضور کریم نے فرمایا اے صحابیوں تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہودیوں سے کنواں خرید کے مسلمانوں کے حوالے کر دے؟ اب حضور کریم نے کیا بات کی؟ نبی پاک نے فرمایا صحابیوں تم میں سے کوئی صحابی ایسا ہے جو یہودی سے کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کرے؟ میں نبی پاک اس بات کی خوشخبری سناتا ہوں کہ قیامت کے دن خدا اسے جنت کے حوالے کر دے گا۔ اصحاب رسول نے بات سنی، یہ بات چلتے چلتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ مسجد نبی میں نہیں آئے، حضور کریم سے ملاقات نہیں کی، سفر پہ تھے واپس آئے اور سیدھا یہودی کے گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، یہودی باہر آیا، حضرت عثمان غنی کو دیکھ کر تھوڑا گھبرایا، تھوڑا پریشان ہو گیا، کہنے لگا اے عثمان خیریت ہے تم کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ اے یہودی میں تیرے ساتھ سودا کرنے آیا ہوں۔ ان کا کس چیز کا سودا؟ نے کہا یار یہ کنواں میں تیرے سے خریدنے آیا۔ اب وہ سمجھ گیا، یہودی بڑا خبیث تھا، وہ سمجھ گیا کہ اب یہ جو سودا خریدنے کے لیے عثمان غنی آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلمانوں کو پانی کی بڑی ضرورت ہے اور اس کنویں کے علاوہ پانی ہے کوئی نہیں، چلو اب حضرت عثمان غنی کو تنگ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یار میں سے بیچنا نہیں چاہتا، تم جاؤ، میں سودا نہیں کرنا چاہتا۔ عثمان غنی نے فرمایا کتنے پیسے لوگے بولو، کتنی تمہیں قیمت دوں اس کنویں کی؟ اب اس نے کہا کہ چلو میں زیادہ سے زیادہ رقم بتاؤں گا، عثمان غنی گھبرا جائیں گے اور پھر سودا ختم ہو جائے گا، واپس چلے جائیں گے، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا، پھر میں بعد میں دوبارہ مسلمان کو تنگ کرتا ہوں۔ کہنے لگا کہ عثمان تم اسے نہیں خرید سکتے ہو، یہ کنواں بہت مہنگا ہے، اس کنویں کا پانی بہت زیادہ ہے اور یہ مہنگا بھی ہے، میں تمہیں نہیں بیچ سکتا۔ انہوں نے کہا کتنی قیمت لوگے؟ کہنے لگا اے عثمان غنی اس کنویں کی قیمت بہت زیادہ ہے، تم اسے خرید نہیں سکتے ہو۔ فرمایا کتنی قیمت لینا چاہتے ہو؟ کہا تم کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ میں نے تو یہودی نے اپنے ذہن میں رکھا کہ میں آخری قیمت 10-15 ہزار درہم تک رکھوں گا۔ عثمان غنی بھاگ جائیں گے، کہیں گے یارو یہ تو بہت مہنگا کنواں دیا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے یہودی بتا کتنے درہم کا یہ کنواں بیچے گا؟ انہوں نے کہا بہت مہنگا۔ عثمان غنی نے خود قیمت لگائی، کیا 10,000 لوگے؟ کہنے لگا نہیں۔ کہا 20,000 درہم لوگے؟ کہا نہیں۔ فرمایا 30,000 لوگے؟ کہا نہیں۔ یہودی حیران ہو گیا، کہنے لگا میں 35,000۔ حضرت عثمان غنی نے 35,000 درہم یہودی کے حوالے کیے، کہا کہ یہ کنواں دے دے۔ فرمایا کہ یہودی سن، مجھے کوئی پرواہ نہیں، آج پیسوں کی حد نہیں ہے، آج پیسوں کی بات نہیں ہوگی، میں چاہتا ہوں کہ یہ کنواں خرید کر میں اپنے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ لا سکوں۔ میں نبی کے چہرے کو خوش دیکھنا چاہتا، میں نبی کے چہرے کو مسکراتا دیکھنا چاہتا۔ محمدی مسیح والو، اللہ نے میرے نبی کا چہرہ
اللہ نے میرے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت بنائی. جب چار ستاروں کی بات ہوتی ہے، سامنے قبلی والے کی ذات ہوتی ہے، ان کے زلفوں سے محمدی مسجد والوں دن نکلتا ہے، رات ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی نے کنواں لے لیا، مسجد نبی میں آئے، سارے صحابہ بیٹھے تھے، حضور کریم بھی تشریف فرما تھے. حضور کریم نے عثمان غنی کو دیکھا تو عثمان غنی کو قریب بلایا، عثمان بیٹھو. دیکھا کہ حضرت عثمان غنی کا چہرہ خوش خوش ہے. حضور کریم نے عثمان غنی کے چہرے کو خوش دیکھا تو کہنے لگے عثمان بڑے خوش نظر آ رہے ہو، مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے آپ کی خوشی لینے کے لیے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کے لیے میں نے وہ یہودی سے کنواں خرید لیا ہے. مسجد نبی کے اندر صحابہ نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے ہوئے کہا. حضور کریم سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جو ہی عثمان غنی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا، نبی پاک کا چہرہ اتنا مسکرایا، چہرے پہ اتنی رونق آئی، اتنی خوبصورتی آئی. صحابہ فرماتے رب العالمین کی قسم ہے نبی پاک کا چہرہ اس طرح چمک رہا تھا اس طرح رات کی گھاٹیوں میں چودھویں کا چاند چمکا کرتا ہے. عثمان غنی پہ پانی بند کر دیا گیا، ممبر رسول پر عثمان غنی کو اٹھا دیا گیا. سارے منافقین میں کھڑے ہو کر عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ سانپ لے کے توڑ دیا جسے میرا نبی پاک جمعے کی خطبے میں پکڑا کرتے تھے. فرمایا عثمان ممبر سے اترو، ہم تمہاری تقریر نہیں سنیں گے، ہم تمہارا خطاب نہیں سنیں گے. محمدی مسجد والوں وقت ہو رہا ہے. عثمان غنی کی شہادت کو سمیٹتے ہوئے صرف آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں کہ اصحاب رسول نے کس طرح قربانیاں پیش کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا، کس طرح اللہ کی راہ میں قربانیاں دے کر دین اسلام ہم تک پہنچایا. ہمیں بھی سوچنا ہوگا، ہمیں بیٹھا بٹھایا دین مل گیا اسی لیے قدر کوئی نہیں. مکان خریدنے جاتے ہو نا، پیسے لگاتے ہو، مکان کی قدر ہے شاہ صاحب، ہمارے پیسے لگے. پلاٹ خریدنے جاتے ہو، پیسے لگتے ہیں، پلاٹ کی قدر و قیمت تو جانتا ہے. ارے ہماری دنیا کی کوئی چیز ہو ہم اس کی عزت احترام کرتے ہیں، جو چیز ہمیں مفت مل جائے ہم احترام کوئی نہیں کرتے. ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیسہ نہیں خرچنا پڑتا، روزے رکھنے کے لیے خدا ہم سے پیسے نہیں لیتا. ارے خدا ہم سے کہتا ہے سجدہ کرو مجھے تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، رکوع کرو میں تمہارے پیسوں کو کچھ نہیں کہتا. بغیر پیسے کے خدا عبادت ہم سے کروا کر جنت ہمیں مفت دینا چاہتا ہے، جنت کا پلاٹ ہمیں مفت دینا چاہتا ہے. اللہ کہتا ہے ارے مسجد کے صحن میں قدم ابھی تو رکھنے نہیں پائے گا کہ میں خدا پہلے ہی تیرے جنت کا صحن بنا دوں گا. ابھی تو قیام نہیں کرے گا تیرے لیے مکان کھڑا کر دوں گا. ارے رکوع نہیں کرے گا تیرے لیے پھل لگا دوں گا. ابھی سجدہ نہیں کرے گا کہ تیرے لیے جنت کی بنیاد رکھ دوں گا. مفت کی چیزیں ملی ہے اس لیے ہمیں قدر کوئی نہیں. ارے دین کی قدر پوچھو حسین سے پوچھو، میدان کربلا سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے، عثمان غنی سے پوچھو دین کیا ہوتا ہے. جب ہٹا دیا گیا، وقت مختصر کر رہا ہوں، محمدی مسجد والوں حضرت عثمان غنی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا. کھانا بھی بند ہو گیا، پینا بھی بند ہو گیا. 40 دن تک کوئی کھانا کوئی نہیں، 40 دن تک کوئی پانی کوئی نہیں. عثمان غنی نمک سے روزہ رکھ رہا ہے، نمک سے ہی روزہ افطار کر رہا ہے. نہ کوئی روٹی ہے نہ کوئی پانی ہے.
اس مسجد میں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی جس مسجد کی زمین خرید کر عثمان غنی نے نبی کے حوالے کی، اس کنویں کا پانی نہیں پینے دیا جا رہا جو عثمان غنی نے خرید کر نبی پاک کے حوالے کیا۔ آج عثمان غنی پیاسا بھی ہے، آج عثمان غنی بھوکا بھی ہے، آج حضرت عثمان غنی کو یہ کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ دین کی قدر کرو، دین کا احترام کرو۔ یہ کیا فرقہ پرستیوں میں پڑ گئے ہو، کیا تہمت پرستیوں میں پڑ گئے ہو؟ کوئی بریلوی بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا۔ آؤ اسلام کے بکھرے ہوئے موتیوں، آؤ اسلام ہمیں متحد ہونے کا درس دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن آیاتیں جڑتی ہیں، قرآن بن جاتا ہے۔ ارے انسان جو ان کے کلمہ پڑھتا ہے اللہ اسے مسلمان بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے اندر وہ قوت اظہار پیدا کرنا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی سے کہا گیا کہ آپ ہمیں حکم دے، ہم ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے صحابیو، میں اپنی جان کی خاطر، میں اپنی اقتدار کی خاطر، اپنی حکومت کی خاطر میں مسجد نبی کے سامنے انسانوں کا خون بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اگر میں نے یہ کام کیا میرا نبی کہے گا عثمان تو بڑا حیا والا تھا، تو بڑا عزت والا تھا، تو نے اپنے اقتدار کے خاطر میرے مسجد نبی کی گلیوں کو کیوں انسانوں کے خون سے بھر دیا۔ نہیں، میں حکومت چھوڑ سکتا ہوں، میں اقتدار چھوڑ سکتا ہوں، لیکن نبی کی گلیوں کو خون سے سراب نہیں کر سکتا۔ 40 دن ہو گئے، بیوی قریب بیٹھی ہے، رو رہی ہے، بیوی نے بھی کئی دن سے کھانا دیا۔ محمدی مسجد والوں، اسلام کے اندر ایسی خوبصورت باتیں شامل ہیں، انہیں پڑھا کرو، اپنے دل کو سکون پہنچایا کرو، دل کے اندر بغض نکالو، دل سے گندگیاں نکالو، دل سے نفرتیں نکالو۔ ارے تھوڑی سی زندگی ہے، نفرت کر کے کیا کرو گے؟ محبت کرو، کیا خبر کسی غریب کی دعا تجھے لگ جائے اور اس محبت کے صدقے قیامت کے دن تجھے نبی کی زیارت نصیب ہو جائے۔ اب تھوڑا وقت رہ گیا، میں اپنی شہادت کا، حضرت عثمان غنی کی شہادت کا لمحہ ہو رہا ہے۔ جب 38 دن گزر گئے، جب 39 دن گزر گئے، حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے بیوی ذرا اندر جاؤ۔ بڑا دردناک لمحہ سنانے لگا، بیوی اندر جاؤ۔ جی اندر سے ایک بکسا پرانا اٹھا کے لیا، بکسا لے کر آئے۔ بیوی نے پوچھا اس بکسے میں کیا ہے؟ محمدی مسجد والوں، لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے پرانا بکسا منگوایا، بکسے کو کھولا، اس کے اندر سے پاجامہ نکالا، پاجامہ نکال کر کہنے لگے بیوی یہ پاجامہ میں نے سنبھال کے رکھا تھا، میں نے تہمت باندھ رکھی ہے، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں پاجامہ باندھوں۔ فرمایا کیوں اسے آ گیا؟ حضرت عثمان غنی رونے لگے، کہنے لگے بیوی جب کوئی بنوائی آئیں گے میرے پہ حملہ کریں گے، مجھے جب ماریں گے میرے پہ تیر کے وار کریں گے، مجھے تلوار سے زخمی کریں گے، مارتے مارتے اگر میری بیوی سے تہمت ہٹ گئی، اگر میں اس حالت میں نبی کے سامنے گیا مجھے شرم آئے گی، نبی پاک فرمائیں گے عثمان تو وہ ہے جس کے حیا سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آج تو کس حالت میں میرے قریب آ گیا۔ اے بیوی میری تہمت بھرے رکھے، میں پاجامہ پہننا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بجلی ننگی میرے نبی کے سامنے نہ جا سکے۔ محمدی مسجد والوں، دروازہ کھولا کا حکم دیا گیا۔ بیوی کہنے لگی کیوں؟ کہا بیوی سن، اب آخری بات جو سنانے لگا ہوں، محمدی مسجد والوں دل کو تھام کے رکھنا،
میرے نبی کے اس صحابی رسول کا مقام بھی سن کے رکھنا، اپنے پلو سے باندھو، اصحاب رسول کے کردار کو اپناؤ۔ ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ صحابہ کی تعریف کر سکیں۔ محمدی مسجد والوں شکر کیا کرو، اللہ نے وہ زبان دے رکھی ہے، اس زبان سے ہم اصحاب رسول کی تعریف کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور کریم کا یہ صحابی رونے لگا، کہنے لگا اے بیوی میں جب رات سو رہا تھا مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہو۔ حضور کریم نے فرمایا عثمان کتنے دن ہو گئے تو نمک سے روزہ افطار کر رہا ہے، آج شام کو جلدی میرے قریب آؤ، میں محمد حوض کوثر سے تیرا روزہ افطار کراؤں۔ اے بیوی لگتا ہے آج میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، آج یہ دروازے کھول دے کیونکہ میرا نبی حوض کوثر میں مجھے شفاعت کا انتظار کر رہا ہے۔ محمدی مسجد والوں یہ دیکھو اصحاب رسول کا کردار ہے۔ حضرت عثمان غنی نے دروازہ کھولا، بلوائی اندر آئے، کسی نے عثمان غنی کی داڑھی کو کھینچا، کسی نے تھپڑ مارا، کسی نے تلوار سے وار کیا۔ ارے عثمان غنی نے اللہ کا قرآن کھول رکھا ہے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں، اللہ کا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت عثمان غنی کے سینے میں جب ایک تلوار کا وار آیا، جب گلے میں خنجر چلا، عثمان غنی نیچے گئے، اللہ کا قرآن پڑھا ہوا، پہلا خون کا قطرہ قرآن کے اوپر گرتا ہے، وہ قرآن کی آیات کو اللہ کے آمد کے دل محفوظ کر دیتا ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ اللہ پہلا قطرہ، اللہ مجھے تو ہی کافی ہے، مجھے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، بات ختم ہو گئی محمدی مسجد والوں، لیکن آگے جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ خوبصورت ہے کہ قیامت کا روز کوئی شہادت کی گواہی لے کر آئے گا، کوئی دربار کی گواہی لے کر آئے گا، کوئی میدان کربلا کی گواہی لے کر آئے گا، کوئی میدان احد کی گواہی لے کر آئے گا، کوئی نمازوں کی گواہی لے کر آئے گا، کوئی مسجد کی اندر کی گواہی لے کر آئے گا، کوئی اپنی شہادت کی گواہی، کوئی زمین لے کر آئے گا، ارے کوئی تلوار اور کمان کی گواہی لے کر آئے گا۔ اے عثمان تیری شہادت پہ قربان جاؤ، قیامت کے دن اللہ کا قرآن تیری شہادت کی گواہی لے کر آئے گا۔ آؤ محمدی مسجد والوں قرآن کو اپنا گواہ بناؤ، مسجد کے نمازوں کے سجدوں کو اپنا گواہ بنا، قیامت کے دن پھر تجھے کسی کی محتاجی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ مجھے آپ سب کو